بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے یقیناً بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، اس لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آج ہم ایک بہت اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے گٹ ہیلتھ، یعنی آنتوں کی صحت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری آنتیں صرف کھانے کو ہضم نہیں کرتی بلکہ ہماری مجموعی صحت پر بھی بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں؟ اگر آپ تھکاوٹ، ذہنی دباؤ، بد ہضمی یا سکن پرابلمز کا شکار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی گٹ ہیلتھ کمزور ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے گٹ ہیلتھ کیا ہے، یہ کیوں اہم ہے، اس کو نقصان کیسے پہنچتا ہے اور اس کو بہتر بنانے کے بہترین طریقے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، گٹ ہیلتھ کیا ہے؟ گٹ ہیلتھ کا مطلب ہے کہ ہماری آنتیں، انٹسٹائن اور ہمارا معدہ، اسٹمک صحت مند طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے گٹ میں کروڑوں اچھے اور برے بیکٹیریا ہوتے ہیں جنہیں گٹ مائکرو بائیوم کہا جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا ہمارے ہاضمے کی صحت، قوت مدافعت اور دماغی صحت پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر گٹ میں اچھے بیکٹیریا زیادہ ہوں تو ہم صحت مند رہتے ہیں، لیکن اگر برے بیکٹیریا بڑھ جائیں تو مختلف بیماریاں ہونے لگتی ہیں۔ نمبر 2، گٹ ہیلتھ کی اہمیت۔ بہتر ہاضمہ۔ اگر گٹ صحت مند ہو تو کھانے کی ہضم ہونے کی رفتار درست رہتی ہے اور قبض، بد ہضمی یا گیس کے مسائل نہیں ہوتے۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ ایک صحت مند گٹ آپ کے جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ذہنی صحت پر اثر۔ گٹ کو دوسرا دماغ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے موڈ اور ذہنی سکون پر اثر انداز ہوتا ہے۔ خراب گٹ ہیلتھ کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ سکن ہیلتھ میں بہتری۔ خراب گٹ ہیلتھ ایکنی، پمپلز، الرجی اور جلد کی دیگر بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے۔ وزن کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر گٹ ٹھیک سے کام نہ کرے تو موٹاپا یا وزن کم ہونے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، گٹ ہیلتھ کو نقصان کیسے پہنچتا ہے؟ گٹ کی خرابی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے غلط خوراک، زیادہ چکنائی، جنک فوڈ، سافٹ ڈرنکس اور پروسیسڈ فوڈ گٹ کے اچھے بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں۔ زیادہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال۔ یہ دوائیں گٹ کے فائدہ مند بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں جس سے نظام ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ۔ زیادہ اسٹریس لینے سے گٹ کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ نیند کی کمی۔ کم سونے سے بھی گٹ کے بیکٹیریا کا بیلنس خراب ہو سکتا ہے۔ کم فائبر والی خوراک۔ اگر آپ کی خوراک میں فائبر کم ہوگا تو آنتیں صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گی۔ نمبر 4، گٹ ہیلتھ کو بہتر بنانے کے طریقے۔ فائبر والی خوراک کھائیں جیسے سبزیاں، دالیں، چنے اور پھل۔ پرو بایوٹکس کھائیں۔ دہی، لسی، اچار جیسے کھانے اچھے بیکٹیریا کو بڑھاتے ہیں۔ پری بایوٹکس فوڈز جیسے کیلے، پیاز، لہسن اور شہد گٹ کے اچھے بیکٹیریا کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ زیادہ پانی پئیں۔ پانی پینے سے نظام ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ چینی اور جنک فوڈ کم کریں۔ زیادہ شکر والے کھانے گٹ کے بیکٹیریا کو خراب کرتے ہیں۔ اچھی نیند لیں۔ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ ورزش کریں۔ روزانہ چہل قدمی یا ہلکی پھلکی ورزش گٹ ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے۔ ذہنی سکون حاصل کریں۔ مراقبہ یعنی میڈیٹیشن اور ریلیکسیشن ٹیکنیکس اپنائیں تاکہ اسٹریس کم ہو۔ تو دوستو، آج ہم نے سیکھا کہ گٹ ہیلتھ کیا ہے، یہ ہماری صحت کے لیے کیوں ضروری ہے اور ہم اسے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں تو اپنی خوراک اور طرز زندگی پر توجہ دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیچے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی اور کون سا نیا ٹاپک آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔